ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یحب اذا انعم علی عبد ان یرا اثر نعمته علیہ ویبغض البؤس والتبؤس. ہماری آج کی گفتگو فقر و غنا کے متعلق ہے کہ احادیث میں فقر و غنا کے متعلق جو حکمتیں اور نکات بیان ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. فقر اور غنا دو ایسے عنوان ہیں کہ غنا کا مطلب ہوتا ہے بے نیازی، غنی ہونا، اور فقر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نہ ہونا. جب ہم کہتے ہیں فقر مالی یعنی جس کے پاس مال نہ ہو، فقر معنوی جس کے پاس معنویت نہ ہو، فقر روحانی جس کے پاس روحانیت نہ ہو. غنا کا مطلب ہوتا ہے بے نیازی، کہ جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو مال کے اعتبار سے انسان بے نیاز ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اب غنی ہو گیا ہے. غنی یعنی بے نیاز، اور فقر یعنی محتاج، وہ بندہ جو محتاج ہو کسی کا، جس کے پاس نہ ہو اور دوسروں کا محتاج ہو. اب یہ فقر و غنا کا تعلق ایک دفعہ وہ اس کی مادی جہت سے ہے اور ایک دفعہ اس کی معنوی جہت سے ہے. تو اب ہم آپ کے سامنے ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش کیا ہے کہ جس میں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یحب اذا انعم علی عبد، کہ بے شک اللہ جب ایک بندے کو نعمت سے نوازتا ہے، انعام کرتا ہے، کسی بندے پہ نعمت دیتا ہے کسی بندے کو، تو وہ دوست رکھتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ان یرا اثر نعمتہ علیہ، وہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کے اثر کو بھی اس میں دیکھے. یعنی ان یرا اثر نعمتہ علیہ، وہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بھی اس میں دیکھے. اب کہتے ہیں کہ حدیث میں بہت ساری احادیثیں ہیں کہ جو فقر کی مدح بھی کرتی ہیں اور مذمت بھی کرتی ہیں، فقر کے حمایت بھی کرتی ہیں اور فقر کی مخالفت بھی کرتی ہیں. لیکن یہ روایات، اس قسم کی روایات تو احادیث میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ احادیث جس میں فقر کو ایک اچھی چیز پیش کیا گیا ہے اور فقر کی مدح و ستائش کی گئی ہے، تو وہ احادیث میں فقر اللہ کو مد نظر رکھا گیا ہے اور اس جہت کو مد نظر رکھ کر مدح و ستائش کی گئی ہے. جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگوں تم ہی خدا کے محتاج ہو، تم ہی فقیر محض ہو، خالص فقر تمہارے اندر ہے، خالص احتیاج اور محتاجی تمہارے اندر ہے. واللہ هو الغنی الحمید، در حالی کہ وہ اللہ تم سے بے نیاز ہے، بے نیاز بھی ہے اور حمید بھی ہے. حمید یعنی جس کو پسند کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں فقر کی مدح میں بات کیا ہے کہ تم فقر رکھتے ہو، احتیاج اور محتاجی رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اب یہ جو محتاجی ہے، یہ جو فقر ہے، اس کی مدح ہوئی ہے. تو کہتے ہیں یہ فقر، اس کو فقر وجودی بھی کہا گیا ہے
मुल्ला सदरा ने इस तरीके से कहा फ़क्र वजूदी कि मा सिवल्लाह सब फ़क्र वजूदी रखते हैं कि वजूद अपना नहीं है, वजूद सबका वजूद उसके साए में वजूद है। तो जब उसके साए में मा सिवल्लाह का वजूद है तो उसके बगैर इनका वजूद ही नहीं है, तो लिहाजा वो है तो ये है, अगर वो नहीं एक लहजा भी इनसे वो हो जाए तो पूरा मा सिवल्लाह जो है वो खत्म हो जाए। तो कहते हैं कि ये जो मा सिवल्लाह जो कुछ भी है ये सब के सब फक्र है, ये इनकी ज़ात में, कायनात की ज़ात में फक्र रखा गया है। ये कायनात मुराद यानी इंसान और मा सिवल्लाह जो कुछ भी है वो सारे का सारा फ़क्र वजूदी है और ज़ात के अंदर फ़क्र है। जब ज़ात के अंदर फ़क्र है तो उसका मतलब है कि अपनी ज़ात ही नहीं है, यानी उसके बगैर कोई ज़ात ही नहीं है, आप हर लहजा उसके मोहताज हैं, हर लहजा जो है आप फ़क्र रखते हैं। तो फरमाया कि इस फ़क्र की मदह हुई है, इसको कुरान की आयात में अच्छे अल्फाज में पेश किया गया है कि या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, फ़क्र वजूदिया है। तो कहते हैं इस आयत के मुताबिक तमाम ज़र्रात, हमारे वजूद के छोटे छोटे जितने भी टुकड़े और ज़र्रात हैं, वो हर लहजा जो है वो ज़ात खुदा से इस्तिमदाद और मदद को तलब कर रहे हैं। तो कहते हैं कि लिहाजा पूरी कायनात का की ज़ात क्या है, वो फ़क्र है। तो कहते हैं कि फ़क्र इस माना में मदह है, फ़क्र की गई है, या फ़क्र का जो दूसरा माना बाद रवायतों में हदीस में है वो इस तरह है कि फ़क्र यानी जो सादा ज़िंदगी करने वाले लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई नामो नबूद, वो बनावट, मसनूइयत, वो जमाल परस्ती, वो चीज़ें नहीं है, सादा ज़ीस्त लोग हैं। तो सादा लोगों को भी फ़क्र से ताबीर किया गया है। और एक हदीस में है कि अक्सर अहलिल जन्नह अल बुल, जन्नत की अक्सरियत जो है ना वो अबला लोगों की है। अबला लोग यानी मुराद वो अबला तो हमारी ज़ुबान में कहते हैं पागल जो है, तो जन्नत में वो पागल नहीं मुराद, यानी वो सादा लोग होंगे, जो सादा ज़ीस्त लोग हैं, वो सादा दिल, जिनके दिल पाक हैं, उनकी जन्नत में अक्सरियत ऐसे लोगों को होगी। जो होशियार होंगे वो होशियारी में वो अपनी ज़्यादातर चीज़ें ख़राब कर देते हैं। तो कहते हैं कि फ़क्र वजूदी या फ़क्र बमाना सादा ज़िंदगी करना, इसकी अहादीस में मदह हुई है। लेकिन जो हमारा मौजू है का, वो ज़ात खुद फ़क्र जो है, यानी फ़क्र यानी मोहताजी जो है, कायनात की मोहताजी, दूसरों की मोहताजी, एक वो भी माली लिहाज से। तो कहते हैं इस एतबार से फ़क्र के इस माना में फ़क्र माली जो है, ये फ़क्र माली सरचश्मा है बहुत सारे मफासिद अखलाकी, बहुत सारी बदबख्तियों और बहुत सारे खुराफात का। तो कहते हैं कि बस जो हदीस में फ़क्र बयान हुआ है, जिसको कुरान में मदह किया गया है, वो इस माना में खुद फ़क्र माली की ज़ात जो है वो सरचश्मा है बहुत सारे खुराफात और बदबख्तियों का। अब हम जब और रवायतें पढ़ते हैं, हदीस मुबारका पढ़ते हैं, तो उनमें उस फ़क्र को मद्देनज़र रखा गया है। फ़क्र माली वो लोग के जो मुआशरे में एक तबका है जो गनी है, सरवतमंद है, माल और दौलत है जिनके पास। दूसरे लोग हैं जो फ़कीर हैं, जिनके पास फ़क्र माली है। तो कहते हैं फ़क्र एक ऐसी चीज़ है कि जिस की वजह से इंसान बहुत सारे गुनाह मुब्तला हो जाता है। तो इस वजह से एक हदीस में कहा गया है अल फ़क्र सवादुल वजह फिद दारैन, फ़क्र जो है दुनिया और आखिरत में यानी दुनिया और आखिरत में स्यारूई का नाम फ़क्र है।
فقر مالی دنیا میں بھی شیار ہوا ہے، آخرت میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں آپ کو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہنا پڑ جائے گا، اور آخرت میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ گناہ کریں گے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فقر کی کیا ہے، اس معنی میں مذمت ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا رحمت ربی علی فقراء امتی کاد الفقر ان یکون کفرا، اگر میری امت کے فقراء پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور فقر جو ہے انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، تو اکثریت پھر کفر میں فقر کی وجہ سے کفر میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ فقر جو ہے وہ انسان کو کفر کی اور نا امیدی کی طرف لے جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جیسے جو ہے نا وہ ایک ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ جنت میں فقراء نہیں جانا، جو غریب لوگ ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں وہ پیسے والے اور امیر لوگ جائیں گے۔ وہ خود بیچارہ غریب تھا، وہ اس کی دلیل تھی، کہتا ہے نہیں دیکھیں جی، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ بہت سارے کام کرتے ہیں، ایسے میں نیک کام بھی ہے۔ یہ امیر لوگ کیا کرتے ہیں جی، نیک کام بھی کرتے ہیں، فقراء کی مدد کر دیں گے، مساجد بنا دیں گے، بہت سارے دوسرے۔ ہمارے پاس جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو ہم یہ کام نہیں کر، نہ فقط یہ کام نہیں کر سکیں گے بلکہ ہم ان پیسوں کی وجہ سے جو ہے نا ہم بہت سارے دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ فقیر لوگوں نے جنت میں نہیں جانا، یہ اس کی اپنی ایک دلیل ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ بحث کرتے تھے، اگرچہ ہم نے اس کو نہیں، یعنی کسی طریقے سے بات درست نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فقر جو ہے ایک فقر کی مذمت ہوئی ہے اس معنی میں کہ کیونکہ یہ فقر سبب بنتا ہے انسان کو ایمان سے خارج کرنے کا، کہ یہ لے جاتا ہے اس طرف کہ لوگ ایمان سے پھر خارج ہو جاتے ہیں فقر کی وجہ سے۔ تو لہذا فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی میری امت کے فقراء پر تو فقر جو ہے وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ فقر ایک قوم کی بدبختیوں میں سے ایک بدبختی فقر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فقر سبب بنتا ہے وابستگی کا، کیا وابستہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اب ایک ملک اگر غریب ہے نا، ایک بندہ غریب ہے تو وہ ظاہر ہے غربت کی وجہ سے وہ دوسروں کے بہت سارے جو ہے نا وہ وابستہ ہوگا، بہت سارے کام اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سارے غلط کام بھی کرے گا۔ اچھا، ایک دفعہ آپ بحثیت ملت معاشرہ دیکھیں تو ایک قوم، ایک معاشرہ جو اس کے اوپر ایک خاص ایک نام ہے، ایک ملک کا نام ہے، ایک خاص فرہنگ اس کے اوپر حاکم ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ جو فقیر ملک ہوگا وہ ظاہر ہے وہ وابستہ ہوگا ان ممالک کا کہ جو ممالک ثروت مند ہیں، جس طریقے سے آج دنیا میں ہے کہ غریب لوگ کیوں دوسرے بڑے ممالک کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ فقیر ہیں اور فقیر محتاج ہیں وہ ثروت مند ممالک کے۔ تو کہتے ہیں کہ جب فقر وابستگی کا باعث بنتا ہے تو اس صورت میں فقر کی وجہ سے انسان پھر دوسرے ممالک کی جو کلچر ہے، فرہنگ ہے، ان کی کلچر و فرہنگ ان کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کے آثار بھی نمایاں ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی نعمت خدا کو مخفی نہ کرے اور تظاہر بے فقر بھی نہ کرے۔ خود نعمت جو ہے
اس کو مخفی نہ کرے، پنہان نہ کرے، نہ چھپائے، اور تظاہر میں فخر نہ کرے کہ جیسے لوگ ہیں بس کھا پی رہے ہیں لیکن وہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رو رہے ہوتے ہیں جو زیادہ تر تظاہر بے فخر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں تظاہر بے فخر کی بھی احادیث میں مذمت ہوا ہے کہ جیسے فقر کی مذمت ہے ویسے تفاخر کی بھی مذمت ہے. کہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من تفاخر افتخر، جو شخص اپنے آپ کو فقر میں ڈالتا ہے تو وہ ضرور فقیر ہو جاتا ہے. یعنی جو نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو تظاہر بے فخر کرتا ہے کہ ہر وقت روتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو فقیر ہی بنا دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب نعمت کے آثار اس میں نمایاں ہوتے ہیں تو یہ نعمت کے آثار کا نمایاں ہونا بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی ایک قسم ہے. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب نعمت کا وہ اثر اس میں دکھائی دیتا ہے تو دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو محتاج لوگوں کی کمک کرتا ہے، اچھے کام انجام دیتا ہے. اب یہ جو نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کے آثار بھی دیکھے، تو کہتے ہیں یہ نعمت علم بھی ہو سکتا ہے، انسان کا جو معاشرتی اجتماعی مقام ہے، یعنی وہ جو قدرت، طاقت جو اللہ نے اسے دی ہے کہ انسان کو ایک علاقے کی سربراہی دے دی، وہ جو انسان کو یہ جو مقام ملتے ہیں، رتبے، یہ جو حکومتی لوگ، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جو پورے ضلع کے مثلا ڈی سی لگ جاتے ہیں، کوئی بڑے افسر لگ جاتے ہیں، جس کے نیچے جو ہے نا وہ یعنی جو بااختیار ہوتے ہیں اپنے اس میں، تو کہتے ہیں کہ یہ نعمت، وہ ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح دیتا ہے تو یہ نعمت ہے. تو کہتے ہیں یا نعمت، وہ علم بھی نعمت ہو سکتا ہے، مال بھی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مال عطا کرتا ہے تو یہ مال بھی نعمت ہے. اور ویسے انسان کا اجتماعی اور معاشرتی نفوذ ایک حکومتی لحاظ سے کہہ دیں یا حکومت میں نہیں، ویسے علاقے میں نفوذ ہے، لوگ احترام کرتے ہیں، اس کی بات مانی جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ اس نعمت کے آثار کو دیکھے، نعمت کے آثار کو کس طریقے سے کہ لوگوں کے مسائل حل کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے معاشرتی جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. تو کہتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، اللہ چاہتا ہے ان نعمت کے آثار کو دیکھے اور لوگ اس قسم کی نعمت سے استفادہ کریں. علم ہے کسی کے پاس، علم اللہ چاہتا ہے کسی کو علم دیا ہے تو یہ نعمت ہے. اب اللہ چاہتا ہے اس نعمت کا اثر بھی دیکھے کہ آپ اس علم کو پھیلائیں. جو لوگ علم حاصل کر کے علم کو نہیں پھیلاتے تو وہ بھی اس نعمت کا کفران کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر آپ شکر کریں گے تو میں اور ضرور اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر آپ کفران نعمت کریں گے تو پھر دیکھ لیں میرا عذاب بھی شدید ہے. شکر گزاری نعمت یہ ہے کہ اس نعمت کا اثر آپ میں دکھائی دے، اور کفران نعمت یہ ہے کہ آپ وہ نعمت آپ کو ملی ہے اور نعمت سے دوسرے لوگ محروم ہیں. آپ کے پاس علم ہے، آپ علم نہیں دے رہے آگے پھیلانے، تو یہ بھی ایک نعمت کا کفران نعمت ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ میری نعمت جو دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس نعمت کا اثر بھی دیکھوں، اور اگر آپ اس نعمت کو دے دیا اور اثر نہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میرے بندے نے میری نعمت کا کفران کیا ہے. تو جو بھی میری نعمت کا کفران کرتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت زیادہ ہے. تو کہتے ہیں یہ ساری نعمت جو ہیں، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے
کسی کو اگر دی ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کریں، علم دوسرے استفادہ کریں، نفوذ اجتماعی دوسرے استفادہ کریں کہ دوسروں کے کام آئے۔ مال دولت اگر اللہ نے دی ہے تو مال کا مطلب یہ ہے کہ فقراء کی مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی، اب بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی خصوصی وہ تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ مال میں نے آپ کو دیا ہے، اس میں فقراء کا حصہ ہے، اگر آپ فقراء کا حق ادا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو غصبی مال میں آپ تصرف کر رہے ہیں، چونکہ ایک حصہ جو دوسرے لوگوں کا ہے اس کو بھی آپ کھا رہے ہیں، تو جب کھا رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، مال حلال نہیں ہے، مال حرام ہے۔ تو جب مال حرام ہے تو انسان کی جو بہت ساری احادیث میں ہے کہ لوگوں پہ کیوں ہدایت کی باتیں اثر نہیں کرتی، زیادہ تر یہ ہے کہ ان کے شکم پورا ہے حرام سے شکم جن کے پر ہو جائیں، اس دین کی باتیں، ہدایت کی باتیں ان پہ اثر نہیں کرتی۔ یہ امام حسین کا واقعہ بھی دیکھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن کہ جب خطبہ دیا، اتنا بڑا خطبہ، تو کچھ نے کہا جی ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، تو مولا نے جواب دیا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم حرام سے پورا ہے۔ تو حرام سے، تو مال جو ہے اللہ تعالیٰ ایک نعمت ہے، اب اللہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے استفادہ کریں، اس نعمت کے آثار کو دیکھیں۔ نعمت کا اثر یہ ہے کہ آپ فقراء جو ہیں، فقراء کی مدد کریں، فقراء کے ایسے چیزیں بنا دیں کہ فقراء لوگ کو فقر سے آپ اوپر لے آئیں۔ تو کہتے ہیں کہ نعمت جو آپ کو ملی ہے، آپ اس نعمت کو تقسیم کریں لوگوں میں، خود تجمل گرائی میں مبتلا نہ ہوں بلکہ اس کو تقسیم کریں۔ اچھا، بعض جو ہے کیا کہتے ہیں، روایتوں میں، احادیث میں غنا، یہ فقر تھا، غنا کی جو ہے نا، غنائے کی بات کی گئی ہے کہ بے نیازی حقیقی وہ ہے جو دل کی بے نیازی ہوتی ہے۔ بعض لوگ مال کے اعتبار سے فقیر نہیں ہے لیکن دل کے اعتبار سے فقر نفس رکھتے ہیں۔ تو بعد میں ہے کہ غنائے نفس، جن کے اندر غنائے نفس، جن کے یعنی بے نیازی حقیقی وہ ہے جو انسان کے دل کی بے نیازی ہے۔ انسان کے دل جب بے نیاز ہوتا ہے تو یہ بڑا درجہ ہے کہ جس کے متعلق خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس الغنا عن کثرت العرض، غنا بے نیازی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال بہت زیادہ ہے، بے نیازی حقیقی جو ہے، غنی ہم کہتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ وہ غنی ہے، لیکن غنی حقیقی کون ہے؟ فرمایا ولیکن الغنا غنی النفس، حقیقت جو ہے غنا کی وہ غنائے دل ہے، دل کا بے نیاز ہو جانا ہے، دل کے اعتبار سے بے نیاز ہو جانا ہے۔ تو یہ جو کلمہ عرض مال متاع کو کہا جاتا ہے کہ کثرت العرض جو اس میں آیا ہے، کیوں مال و متاع، دنیا کے مال و متاع کو حدیث میں عرض کہا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عارضی ہے، دنیا کا جو مال و متاع ہے، یہ مال یہ عارضی ہے، اس کو دوام نہیں ہے، یہ زائل ہونے والا ہے۔ اور پیغمبر کی فرمائش کے مطابق بے نیازی حقیقی وہ کثرت مال اور کثرت ثروت کا سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ حقیقی بے نیازی وہ دل کی بے نیازی ہے۔ تو جو انسان دل کے بے نیاز ہیں اس کی نظر میں یہ دنیا کی یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس مال ہے لیکن حریص ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنا بھی مال آتا ہے، یہ مال کی ذات میں اس طرح ہے کہ انسان کے پاس مال ہے تو مال جتنا آئے گا حرص اتنا ہی زیادہ جو ہے نا انسان کے اندر بڑھتا جاتا ہے۔ 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 50 ارب، یہ ساری کی ساری خواہشات پھر بڑھتی جاتی ہیں چونکہ حریص ہے انسان۔ تو کہتے ہیں کہ انسان
शब रोज तलाश करता है कि ज्यादा से ज्यादा माल हासिल किया जाए, लेकिन क्या होता क्या है, न खुद जिंदगी में उससे इस्तेफादा कर सकता है, ना दूसरे लोग उसके माल से कोई खैर देख सकते हैं। अगर इंसान के माल में बरकत उस वक्त होगी कि जब वो इस माल को तकसीम करें। ये नेमत है, इस नेमत के आसार को देखें अल्लाह चाहता है। तो कहते हैं कि जितना भी ऐसे लोग हमने जो मुआशरे में देखे हैं, जितना भी माल हासिल करते हैं, फिर भी वो कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसा भी है और फक्र का रोना भी रोते हैं। तो कहते हैं कि इनके मुकाबले में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास दुनिया का मालो मता नहीं है, लेकिन वो क्या है, बेइतना बेनियाज है। क्यों? क्योंकि उनके पास दिल की बेनियाजी है, वो दिल के बेनियाज हैं। तो कहते हैं कि बस इंसान को जो चीज फकीर करती है और मोहताज करती है, नियाजमंद करती है, वो फक्र दिल है। दिल का फकीर नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान को दिल का गनी होना चाहिए। एक क्या कहते हैं, एक दास्तान भी है जो नकल हुई है, क्या कहते हैं, बहलोल। एक बहलोल था दीवाना जो मशहूर था, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर में हारून रशीद खलीफा था। हारून रशीद का चाचाजाद भाई भी था, तो इसने अपने आप को दीवाना ही रहता था। इसके बारे में नकल हुआ है कि एक दफा हारून के पास बहुत सारे ऐसे मामलात होते थे कि हाँ, बहुत सारे मसाइल में हारून को लाजवाब कर देता था, लेकिन हारून इसको कुछ नहीं कहता था। चूंकि हारून का चाचाजाद भाई था, तो कहते हैं कि एक दिन बहलोल हारून के पास गया। थोड़े से जो है ना, वो हाथ में कुछ पैसे थे। तो हारून ने पूछा ये क्या है? तो बहलोल ने कहा कि ये मैंने मन्नत मानी है कि अगर मेरी मुश्किल हल हो गई, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी मुश्किल हल हो गई तो मैं इस माल का किसी फकीर को सदका दूंगा। और मैंने जितनी भी फिक्र किया है, जितना भी सोचा है, हारून तुझसे बड़ा फकीर मैंने पैदा नहीं किया। जितना भी मैंने सोचा, इधर उधर निगाह दौड़ाई है, मेरी नजर में तुम ही सबसे ज्यादा फकीर हो। तो मतलब ये था, हालांकि वो हाकिम वक्त था, खलीफा वक्त था, मतलब ये था कि आपके पास वो फक्रे माली तो नहीं है, लेकिन फक्रे दिल है, दिल के बेफकीर हैं आप। तो कहते हैं कि इनके जाहिर गनी है, लेकिन इनका बातिन में एक दुनिया फक्र मौजूद है, फक्र की दुनिया है इनके। तो इनके मुकाबले में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके हाथ में कुछ पैसा नहीं है, लेकिन बातिन बेनियाज है, इनका दिल बेनियाज है। तो कहते हैं कि यही वो लोग हैं जिनके बारे में खुद हजरत अली अलैहिस्सलाम खुतबा हम्माम में नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि आज़म अल खालिक़ु फी अनफुसिहिम, यही वो लोग हैं जिनकी निगाह में खालिक अजीम है, जिनकी निगाह में खालिक अजीम बुजुर्ग है। फसागुरा मा दूनहु फी आयुनिहिम, और गैर खुदा इनकी नजर में हिच है, कुछ भी नहीं है। गैर खुदा जो कुछ भी है इनकी नजर में हिच है। इनकी नजर में अगर कोई बुजुर्ग है तो वो खुदा है। तो कहते हैं कि अब ये जो फक्रे, जो लोग फक्रे मानवी रखते हैं, तो इस फक्रे मानवी के भी कुछ अवामिल और असबाब अहादीस में बयान हुए। ये दिल के फकीर हैं, जो दिल के फकीर हैं, तो कहते हैं कि इसके कुछ अवामिल हैं, कुछ असबाब हैं। पहला सबब कहते हैं कि बहुत सारी लंबी आरजुएं रखना, लंबी उम्मीदें रखना, जो सबब बनती हैं कि इंसान खुद को हमेशा न्याजमंद तस्वुर करता है, न्याजमंद देखता है, मोहताज देखता है। लंबी लंबी उम्मीदें जो रखता है ना, वो खुद ब खुद मोहताज हो जाता है। तो लिहाजा ये फक्र मानवी का एक चीज जो सबब बनती है वो लंबी आरजुएं हैं। दूसरी चीज
جو فقر مانوی کا سبب بنتی ہے وہ دنیا سے وابستگی. دنیا سے وابستگی کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں زہد، جو زاہد ہے زہد، وہ دل کے غنی ہے، دل کے غنی، اور جو دنیا سے وابستگی رکھتے ہیں وہ دل کے فقیر ہیں. تو یہ جو فقر مانوی کا ایک سبب کیا ہے، وہ دنیا سے وابستگی. دنیا سے وابستگی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں آئے اور کیا کہتے ہیں اپنے بیوی بچے، مثال دے رہا ہوں، اپنی جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان سے نہیں. یعنی دنیا، جس دنیا کو حضرت علی نے طلاق دی تھی، وہ دنیا وہ تھی کہ جو وہ اعتبار تھا، جو ہم اعتبار کرتے ہیں، چیزوں کو ملا کے، دونوں چیزوں کو ملاتے ہیں، ان کا تقابل کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے زیادہ ہونے پہ افتخار کرتے ہیں. تو وہ دنیا ہے کہ جو اعتبار ہے، حقیقت نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہیں دوسری، وہ حقیقت ہے. جو اللہ نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، زمین و آسمان و پہاڑ و انسان و اولاد، یہ حقیقت ہے. یہ اس کے مقابلے میں جو ہم اعتبار کرتے ہیں، جس وہ چیزوں کو اعتبار کر کے ان کے اوپر فخر کرتے ہیں، وہ دنیا ہے. اس دنیا کو حضرت علی علیہ السلام نے طلاق دی تھی کہ طلقتک طلاقا ثلاثا، میں نے یا دنیا غری غیری، دنیا میرے علاوہ کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، میں علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں. یہ وہی دنیا تھی. وگرنہ وہی علی اپنی ضرورت کے لیے جو ہے نا، وہ یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے. مزدوری کر کے وہ اپنی بیوی بچوں کا اپنا پیٹ پالنے کے لیے تگ و دو کرتے تھے. لیکن اس سے زیادہ جو خواہشات ہیں وہ دنیا ہے. اس دنیا کو حضرت علی نے طلاق دیا ہے. اس سے زیادہ جو دنیا ہے، وہ جو اشتہا ہے انسان کی، وہ جو نفس کا، انسان کے شہوت کا جو ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کو حضرت علی علیہ السلام نے طلاق دی تھی. وہ دنیا تھی. تو اب فرمایا کہ یہ لمبی لمبی آرزوئیں، دنیا سے وابستگی، وہ فقر مانوی کا مجھے بنتی ہے. تو انسان کو چاہیے فقر مانوی سے نکل کر وہ غنائے مانوی میں پہنچ جائے. تو یہ کہتے ہیں دوسرا سبب. تیسرا سبب، جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے. آخرت کو جو بھولتے ہیں، جو تصور کرتے ہیں جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، جیسے عام کا لوگوں کا تصور ہوتا ہے آخرت میں جی جائیں گے، کیا ہوگا نہیں ہوگا معلوم ہی نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے یہیں پہ کرنا ہے، یہی دنیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو آخرت کو بھول جاتے ہیں، امرتم الدنیا وخربتم الاخرہ. مولا سے پوچھا گیا کہ آپ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ انما امرتم الدنیا وخربتم الاخرہ، چونکہ دنیا کو آباد کر لیا ہے، آخرت کو خراب کر لیا ہے. دنیا کی آبادی اور آخرت کو خراب کرنا بھی ایک فقر مانوی کا سبب بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ چوتھا جو عامل ہے، چوتھا جو سبب، وہ یہ ہے کہ جن کی نگاہ میں سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی مانتے ہیں اسی پیسہ کو مانتے ہیں. یہ پیسہ ہی مشکل کشا ہے. یہ بابا قائد اعظم محمد علی جناح، یہ بہت بڑا مشکل کشا ہے. لوگ کہتے ہیں جی بڑے بڑے سارے کام دنیا میں اسی سے حل ہو جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہم حل کرتے ہیں، اسی پیسے سے ہی ہو جاتے ہیں، پیسے ہوں تو سارے کام ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، پیسہ جن کی نگاہ میں پیسہ ہدف ہے، یعنی سب کچھ پیسہ ہے. در علی کے دو ندی کے، یا پیسہ ہدف ہے یا پیسہ وسیلہ ہے اس ہدف تک پہنچنے کا. تو ایک وسیلہ مان سکتے ہیں لیکن پیسہ ہدف نہیں ہے. تو وہ لوگ جن کی نگاہ میں پیسہ ہدف ہوتا ہے، پیسہ جن کی نگاہ میں فقط ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ در حالی کے اس پیسہ کے مقابلے میں جو انسان کی نفس کی بزرگی، عظمت، انسان کی آبرو، عزت، استقلال وجودی، انسان کے وجدان کا مطمئن ہونا، یہ سارے وہ عوامل ہیں جو اس پیسہ سے بالا تر ہیں. پیسہ ان کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہیچ ہے. تو کہتے ہیں کہ در حالی کے جن کی نگاہ میں ہدف پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. وہ اپنی اس مال اور دولت کے اوپر فدا کر لیتے ہیں، اپنی عزت کو، اپنی ناموس کو، اپنی بہت ساری شخصیت کو، استقلال وجودی کو. تو کہتے ہیں امام علی علیہ السلام نے بھی اسی طرح خطبے میں یہی فرمایا تھا کہ جن کے نگاہ میں پیسہ کچھ نہیں ہوتا، ارزش پیسے کی نہیں ہے، تو
انہی کی نگاہ میں خالق عظیم ہوتا ہے، اور ما سوا خالق ان کی نگاہ میں وہ ہیچ ہوتا ہے. جو خدا سے آشنا ہے غیر خدا ان کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ دریا کا ایک قطرہ پانی کا اس کی نگاہ میں اہمیت رکھتا ہے جس نے دریا کو نہ دیکھا ہو. جس نے دریا کو نہ دیکھا ہو وہ ایک قطرہ پانی کا اس کی نگاہ میں اہمیت رکھتا ہے. یا وہ جو شمع کی روشنائی جو ہے اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے کہ جس نے سورج کو نہ دیکھا ہو. تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو معرفت اللہ رکھتے ہیں وہی غنائے نفس رکھتے ہیں، دل کے غنی وہی ہے. تو کہتے ہیں کہ جو دل کے غنی ہے، دین، آبرو اور شخصیت، اپنا استقلال کسی صورت میں وہ نہیں بیچتے مال و دولت پر. تو مال و دولت ان کی نگاہ میں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں غنا یہ چیز ہے اور فقر یہ چیز ہے. فقر کے کچھ اسباب ہیں. تو فقر انسان کی نگاہ میں جو ہے نا، اللہ کی حدیث کی نگاہ میں فقر مالی کچھ چیزوں کے سبب بنتا ہے کہ انسان ایمان سے خارج ہونے کا. تو اس کے لیے انسان کی تربیت، علم و عمل، کہ جب انسان کی تربیت ہو جائے، علم و عمل آ جائے، اور تربیت اس طرح ہو کہ پیسہ کچھ نہیں ہے بلکہ دوسری چیزیں اس سے عظیم اور بالا تر ہیں. تو اس طرح اگر انسان کی تربیت ہوگی تو پھر وہ جتنا بھی انسان کے پاس فقر مالی ہوگا، اتنا ہی جتنا بھی فقر مالی ہوگا پھر بھی ان کو وہ ایمان سے خارج نہیں کر سکتا ایسے لوگوں کو. ایک نہج البلاغہ میں امام علی کا فرمان ہے کہ من احبنا اہل البیت فل یستعد للفقر جلبابا. جو ہم اہل البیت سے محبت رکھتے ہیں وہ فقر کا لباس پہننے کے لیے آمادہ ہو جائیں. اب فقر کی اس میں یہ ہے کہ مراد مولا کی فقر مالی تھا جو کتا. بہرحال وہاں پہ بھی ایک فقر کی بات ہوئی ہے کہ من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا. فقر کا لباس پہننے کے لیے وہ آمادہ ہو جائے. تو یہ فقر و غنائے نفس ہے. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو اس بارے میں جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم آغا السلام. نے کہا کہ جو فقر ہے وہ آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اسی لیے اس سے پناہ مانگی. یہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا نا. یہ کوئی چوز تو نہیں نہ کر رہا غریب ہونا یا یعنی ایٹ لیسٹ پیسے نہ ہونا. تو پھر یہ اس سے کیوں بچنا ہے؟ پھر بچ کیسے سکتے ہیں جب یہ آیا ہی اللہ کی طرف سے؟ تو پھر اس سے بچیں گے کیسے؟ اور جو دوسری چیز میں نے پوچھنی تھی وہ یہ تھی کہ ہاں جی پہلے آپ جواب دیں. جی اس میں یہ ہے کہ یعنی فقر اللہ کی طرف سے ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو فقر کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تگ و دو کر کے فقر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. جب آپ اس فقر میں رہیں گے مستقل طور پر تو فقر آپ کو کفر کی طرف لے جا سکتا ہے. یہ مراد ہے. غالباً وہ حدیث میں ہے کہ دعا مانگنی کہ اس سے بچا رہے، اس سے پناہ مانگی ہے دعا کی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو دور کر سکتا ہے نا. یہ ایٹیٹیوڈ یہ بتانے کی کوشش ہے. جی جی یہ کوئی مالی فقر کوئی اچھی جی جی نیگیٹو بھی ہے. جی دوسرا سوال. لیکن دوسرا سوال جو میں نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ دل کا غنی جو ہونا ہے نا، جو بے نیازی آنی ہے دل میں، وہ ایکوائر کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ کیسے ایکوائر ہوتی ہے؟ جی دیکھیں وہ انسان کے علم و عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر علم آ جائے کہ کیا چیز فقر ہے، کیا چیز غنا ہے، غنی ہونا ہے. علم، تربیت انسان کا عمل، انسان کے تہذیب نفس جو ہے وہ انسان کو غنا نفس کی طرف لے جاتا ہے، دل کے غنی ہونے کی طرف لے جاتا ہے.
علم و عمل، چونکہ انسان کی جو ذات ہے وہ علم و عمل ہے، علم و عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، علم اور عمل۔ قرآن میں جہاں بھی دیکھیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل کو، یہاں پہ بحث ہے کہ یہ ایمان وہی علم و عمل کی بات ہو رہی ہے۔ تو علم و عمل جو ہے نا وہ انسان کی جو ذات بنتی ہے علم و عمل سے بنتی ہے، تو علم و عمل باہم جب چلتے ہیں تو چل کر یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں ختم کر دیتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوگی، کسی میں کوتاہی ہوگی، عمل میں ہوگی، علم میں ہوگی، تو ظاہر ہے پھر وہ آپ کو ان دوسری مفاسد کی طرف لے جاتی ہے۔ جی شکریہ جی، تھینک یو جی۔ اور کوئی؟ بلال صاحب۔ السلام علیکم حامد صاحب، یہ آپ نے بھی جو بات کی ہے علم اور عمل کی، اگر آپ کسی کیونکہ صحبت کے بارے بھی، صحبت کے متعلق بھی ہمیں بہت کچھ بتایا گیا ہے، اور اگر آپ ایسے معاشرے میں جہاں پہ جس چیز کو اہمیت دی جا رہی ہے وہ بالکل اور ہے، جہاں پہ مال اور دولت ہی ہدف ہے، وہ ایک وسیلہ نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ آپ کیا مشورہ ہدایت دیں گے؟ کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایک حلقہ باب تو آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں تو پھر اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ دیکھیں اس کا مقابلہ دین جو ہے نا، دین کی طرف رجوع کر کے کر سکتے ہیں۔ الہی دین جو ہے نا وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ چیزیں کم از کم یہ چیزیں ہدف نہیں ہیں۔ الہی دین اسی وجہ سے کہ دین کی طرف آ جائے، ضرورت دین کی بحث کلام جدید میں اسی وجہ سے ہوتی ہے، مغرب میں دوسرے اس میں، کہ دین کی کیا ضرورت ہے ہمیں۔ تو دین کی جو ضرورت پہ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ دین میرے لیے ضروری ہے، تو اب ایسے ماحول میں جس میں وہ پرورش پا رہا ہے کہ جس میں پیسہ ہی ہدف ہے مانا جاتا ہے، تو اگر آپ کی نگاہ میں دین کی ضرورت دین کو اگر انسان نے سمجھ لیا ہے، تو پھر جب دین کی طرف رجوع کرے گا تو دین اسے بتلائے گا کہ نہیں یہ چیزیں ہدف نہیں ہے۔ تو پھر وہ انسان جس نے دین کی طرف رجوع کیا ہے تو وہ یہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ جس نے دین یہ بھیجا ہے تو ہدف وہ دین بتا رہا ہے کہ یہ پیسہ ہدف نہیں ہے، مال یہ ایک وسیلہ ہے، تو لہٰذا میں جو ہے نا وہ اس خالق پہ اور اس کے دین پہ اعتماد کر کے وہ اپنی کیا کہتے ہیں وہ جو سوچ ہے اس کو تبدیل کر لوں۔